ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ذی الحجہ کی یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اس تکبیر پڑھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ یہ تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے 5 دن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر آج کون سا چاند ہوا گیا؟ 8واں چاند آج ہوا گیا، یعنی کل کی فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع کر دیں گے اور 13 کی عصر کی نماز تک، یعنی 5 دن مکمل یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ ہر اس نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ہر اس فرض نماز کے بعد امام پر بھی اور امام کے پیچھے جتنے مقتدیان ہیں سب پر یہ تکبیر پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ جو تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی یہ پڑھنا ثابت ہے، حضور علیہ السلام کے دور سے ہی یہ چیز ثابت اور رائج ہے۔ اب حکمت کے حوالے سے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو چیز ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سب سے بڑی حکمت اس میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنت میں ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہم چونکہ حضور کے امتی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کے محب ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، اس لیے جو ادا ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، جو سنت ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ پوچھے پاچھے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سنت، یہی سب سے بڑی حکمت اس میں ہوتی ہے کہ نبی کی سنت ہے اور سنت سمجھ کر کے عمل کریں۔ فائدہ کیا ملتا ہے؟ ہمارے نبی نے وہ بھی بتا دیا گیا۔ جتنے حضرات موجود گئے جو سنت نبوی علیہ السلام کا خیال کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف نماز میں جب آتے ہیں تب سنت کا خیال کرتے ہیں، بلکہ کھانے پینے کے وقت، سونے جاگنے کے وقت، اٹھنے بیٹھنے کے وقت، مسجد میں آنے اور دکان میں جانے کے وقت، ہر وقت سنت کا خیال کرتے ہیں کہ ابھی ظہر کی نماز کے لیے میں گیا، عصر کی نماز کے لیے گیا، تو اب میرے ذہن میں یہ تصور رکھے کہ 4 رکعت پڑھنی یہ حضور کی سنت ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے یہ حضور کی سنت ہے۔ جب کسی فقیر اور مسکین کی مدد کرنے کے لیے گیا تو اپنے ذہن میں یہ تصور لایا کہ کسی مسکین اور فقیر کی مدد کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کھانے بیٹھا تو کھانے میں بھی حضور علیہ السلام کی سنتوں کا خیال رکھا، پانی پینے بیٹھا اس میں بھی حضور علیہ السلام کی سنتوں کا خیال رکھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ جو سنت کا خیال رکھتا ہے۔ داڑھی اس لیے رکھتا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایسے تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو میں یہ بشارت دینا چاہوں گا، یہ خوشخبری سنانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، آپ رشک کریں، خوش ہوں اور اپنے عمل میں اور مضبوط اور پختہ ہو جائیں۔ نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے گا، حدیث بہت پیاری ہے۔ جو لوگ سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہے ان کا دل جم جائے گا اور وہ اور زیادہ سنتوں پر عمل کا جذبہ بیدار کر کے جائیں گے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان جنت میں اللہ تعالیٰ اسے میری خدمت میں اور میرے ساتھ میں رکھے گا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تو سنتوں پر ضرور عمل کیا کریں۔ ہم میں کچھ محروم مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی ہے نا، اللہ اکبر، فرض اور واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، لازم تو نہیں ہے، سنت ہی ہے۔ یہ سوچ رکھنے والے حضرات اپنی سوچ اور اپنے ذہن کا علاج کریں۔ سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جس پر عمل کرنے سے ہمیں اتنا بڑا ثواب حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو جو تکبیر تشریق 5 دنوں میں پڑھتے گئے
سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہی حکمت آپ حضرات کے لیے کافی ہے۔